آج ہم ایک بہت ہی اہم اور خاص کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے مشنا۔ مشنا جو کہ کیتھولک بائبل کمیشن اور مکتبہ انامیم کی کاوش سے یہاں پر شائع ہوئی ہے، جس کا ترجمہ جو ہے وہ سلیم انجم صاحب نے کیا ہے، اور رہنمائی اور اداریت جو ہے وہ فادر امانویل ایسی صاحب نے اس کی ہے۔ مشنا ایک بہت ہی اہم کتاب ہے خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اور خاص طور پر ترائت کے جو قوانین ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مشنا کا مطلب یہ ہے کہ دہرایا جانا، دہرائی کرانا یا دوبارہ مطالعہ کرنا، کسی چیز کو بار بار دہرانا جو ہے وہ معنی رکھتا ہے یہ، اور یہ شریعت کی دہرائی ہے نئے دور کے مطابق، خاص طور پر جب خداوند یسوع مسیح سے پہلے ملاکی نبی کے بعد انبیاء نہیں آئے اور خدا کی طرف سے رہنمائی نہیں ہے، تو بڑے بڑے ربی پیدا ہوئے اس دور میں جو خدا کے کلام کی تشریح کرتے رہے، جو خدا کے کلام کو سکھاتے رہے لوگوں کو، اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ لکھی نہیں گئی۔ ان کی تعلیمات سینہ بسینہ جو ہے وہ زبانی ان کے شاگردوں کے ذریعے سے آگے بڑھتی رہی۔ ان میں بڑے نام ہیں جیسے ربی ہلل ہیں، ربی عقیبہ ہے، ربی شمی ہے، ربی جمیلیل، اور بہت سارے دوسرے بڑے نام جنہوں نے خدا کے کلام کی تشریح کی، اور خاص طور پر روایت کو لوگوں کے لیے آسان کیا سمجھنا اسے، اور نئے دور اور روایت کے مطابق اسے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا۔ جب دنیا کے حالات بدلتے رہے، اور خاص طور پر جب سن 70 میں روم کی طرف سے یروشلم پر حملہ کیا گیا اور روم کو جو ہے وہ جلا دیا گیا، ہیکل گرا دی گئی، تو اس وقت جو ہے وہ جو اس وقت کے دو بڑے طبقے تھے، ایک طرف صدوقی تھے جو ہیکل کے منتظم تھے، اور تمام کہنانہ برادری جو ہے وہ صدوقیوں میں سے تھی۔ وہ شریعت کی پہلی 5 کتابوں ہی کے مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ قانون وہ جو لکھا ہوا ہے ہم اسی کو مانیں گے جو ترائت میں لکھا ہوا ہے۔ مگر جو فریسی تھے، یہ دوسری طرف ایک بڑا طبقہ تھا، اور یہ کہتے تھے کہ جو ربیوں کی تعلیم ہے اور جو سینہ و سینہ اور زبانی چلنے والا علم ہے وہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے جب سن 70 میں یروشلم پر حملہ ہوا، اور اس کے بعد سن تقریباً 117 سے 135 میں دوبارہ حملہ ہوا، اور تقریباً ہی صدوقی جو طبقہ ہے وہ ختم ہو گیا اس حملے میں، اور ہیکل گرا دی گئی، تمام جو مذہبی رسومات ہیں وہ رک گئی، قربانی چڑھانا بند ہو گئی، لوگوں کا جو ہے وہ یروشلم میں آنا ختم ہوا، اور پھر جو قیادت تھی وہ فریسیوں کے پاس گئی، اور فریسیوں نے یہ جانا کہ اب قوم کو اکٹھا رکھنے کے لیے، قوم کو متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام پر جو ہے اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز رکھیں، اور خدا کے کلام کی طرف ہی توجہ دی گئی، اور لوگوں تک خدا کے کلام کے ذریعے سے ہی بات پہنچائی گئی، اور انہیں بتایا گیا کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے، اور اس پر عمل کر کے ہم خدا کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ اس میں جو ہے وہ سینہ بسینہ جو علم ہے اور زبانی علم ہے وہ ساتھ ساتھ خدا کے کلام کے چلتا رہا، اس کی تشریحات ہوتی رہیں، مگر جب یہودیوں کے لیے حالات اور مشکل پیش آتے رہے اور کہیں پر بھی اکٹھ نہیں تھا، تو اس وقت ربی یہودا ہنسائی نام کے ربی نے اس بڑے کام کا ذمہ اٹھایا، اور اس نے تمام وہ زبانی علم جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ یہ 6 اہم کتابیں ہیں، جس کو پہلا حصہ جو ہے بیج کہلاتا ہے، پھر تہوار پر بات ہے، خواتین پر بات ہے، ہرجانے پر، مقدسات پر اور طہارت پر۔ تو یہ بہت ہی ایک ضخیم جو ہے وہ کتاب بنائی گئی، اس کو اکٹھا کیا گیا تاکہ لوگوں تک جو ہے یہ تعلیم پہنچے، اور ہمارے لیے یہ خوشائن بات ہے کہ مکتبہ انامیم اور کیتھولک بائبل کمیشن نے مشترکہ طور پر مشنا کو اردو میں شائع کیا ہے، جو اردو ادب میں ایک خوبصورت اضافہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی جتنے بھی بائبل کے طالب علم ہیں، اور جو اس دور کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اس دور کی تاریخی پس منظر کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اس دور کے حالات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو جاننا بھی، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی سوچ کو سمجھنا جاننا جو ہے وہ آسان ہے مشنا کے ذریعے سے۔ یہ کتاب ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور جنہوں نے اس کو شائع کیا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، خاص طور پر فادر امانویل آسی صاحب،
کیتھولک بائبل کمیشن، مکتبہ انامیم، اس ادارے نے ہمارے لیے یہ بڑی ہی ایک خوبصورت چیز پیش کی ہے، ایک تحفہ ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں، جو اس دور کو سمجھنا چاہتے ہیں، ترائت کو جو ہے جو پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں اس میں اہم حصہ جو ہے وہ ترائت سے ہی آتا ہے، تو مشنا ایک اہم اضافہ ہے۔ ضرور آپ اس کتاب کو خریدیں، پڑھیں، اور اس سے جو ہے وہ برکت حاصل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی خدا کے کلام کی روشنی کو پہنچائیں۔ خداوند ہمیں برکت دے تاکہ ہم بہتر طور پر اس کے کلام کو جانیں اور اس پر عمل کر سکیں۔